دیوانے ہم صحابہ کے. یہ آج ہم نے کوئی نئی باتیں بنانی ہیں کہ جناب دین اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے. دین اور سیاست مل کر نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوچ نہیں ہے. یہ کس نے ہمیں بتایا؟ یہ تو عیسائیت کا فلسفہ ہے کہ کلیسا اور اقتدار ساتھ نہیں کر سکتے. میں تو کہتا ہوں مجھے کسی ایک پیغمبر اور رسول کا نام بتلاؤ جو دنیا میں آئے ہو اور آ کر کہا ہو لوگوں خدا کی عبادت اس طرح کرو جس طرح میں تمہیں بتاتا ہوں، اور حاکم وقت کی اطاعت اس طرح کرو جس طرح وہ تمہیں کہتا ہے. عبادت میرے کہنے سے کرو، حکم اور قانون اس کا مانو. دنیا میں کبھی کسی پیغمبر نے آ کر اس طرح کی دعوت نہیں دی. ہر پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی اور رسول آئے، لوگوں کو دعوت کے طریقے بھی سکھائے، اور آ کر انہوں نے جس طرح دین کے معاملات میں رہنمائی کی، دنیا کے معاملات میں بھی رہنمائی کروائی. ہر پیغمبر دینی پیشوا بھی ہوتا تھا اور دنیاوی سیاستدان اور حکمران بھی ہوتا تھا. یہاں تک کہ آپ کے سامنے میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ داعی اسلام بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، آپ نے تبلیغ بھی فرمائی ہے، لیکن اسلامی مملکت کے آپ حکمران بھی نظر آتے ہیں. نظر آتے ہیں نہیں آتے؟ تو قرآن مجید ہمارے پاس تو ضابطۂ حیات ہے جو ہمارے تمام مسائل کا حل ہے. ہمارے تمام تر مسائل جو آج ہمیں درپیش ہیں ہم ان کا حل تلاش کرتے پھر رہے ہیں. کبھی ہم امریکہ کے دروازے پر، کبھی چائنا کے دروازے پر، کبھی رشیا کے دروازے پر، کبھی کسی اور عنوان سے کسی اور سے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. یاد رکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسائل کسی دروازے سے حل نہیں ہوں گے. اگر ہمارا مسئلہ حل ہونا ہے تو وہ شریعت کے دروازے سے حل ہوگا. یہ تو دنیا کے قوانین ہیں، لوگوں کے خود ساختہ بنائے ہوئے ضابطے ہیں جس میں امتیاز ہوتا ہے امیر کا، غریب کا، وزیر کا، فقیر کا، برادری کا، غیر برادری کا. یہ دنیا کے قانون ہیں، یہ انسانوں کے بنائے قانون ہیں. خدا کے بنائے ہوئے قانون میں امیر، غریب، وزیر، فقیر کا کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. چلو قانون سے ہٹ کر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ہم دین کی عبادات سجا لاتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، آپ میں سے کوئی شخص بھی اگر شاہی مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اجازت ہے. پھر جناب کسی مسجد میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ پہلی صف میں جناب وزیر اعظم کھڑے ہوں گے، ان کے ساتھ 22 گریڈ کے افسر کھڑے ہوں گے، دوسری صف میں 20 گریڈ کے افسر ہوں گے، تیسری صف میں 18 گریڈ کے افسر ہوں گے. عوام کی باری کوئی 10ویں 12ویں صف میں جا کر آئے گی؟ ہر چیز نہیں. جس صف میں وقت کا حکمران کھڑا ہوا ہے اسی صف میں اس کے ساتھ اس وقت کے سب سے زیادہ غریب، مجبور اور مفلوج شخص کو کھڑا ہونے کا وقت حاصل ہے. کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کسی شخص کو صف سے اس لیے باہر نکال دے کہ یہ امیروں کی صف ہے، یہاں پر غریب کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کا. اسلام کی تعلیمات میں ایسا ہے کہ غریب اور امیر میں فرق ہو؟ روزے کا وقت ہے، اسلام میں یہ بات ہے کہ بھی دیکھو غریب آدمی تو بھوکا رہنا ویسے ہی جانتا ہے، وہ تو شاید 24 گھنٹے میں ایک ہی مرتبہ روٹی کھاتا ہے. امیر آدمی کو ہر 5 منٹ کے بعد چلتا ہے بکری کی طرح، اس کا تو منہ چلتا رہتا ہے. اب روزہ کھانا ہے تو بھائی غریبوں کے روزے ہوں گے 18 گھنٹے کے، امیروں کے روزے ہوں گے 8 گھنٹے کے. اسلام میں ایسی کوئی تعلیم ہے؟ جتنا بھوکا غریب میں رہنا ہے اتنا ہی بھوکا حج ہے.
جو کپڑے غریب نے پہننے ہیں حرام کے، وہی کپڑے امیر نے پہننے ہیں حرام کے۔ اگر غریب کا سر ننگا ہے تو امیر کا سر بھی ننگا ہے۔ اگر غریب کے پاؤں میں چپل ہے تو امیر کے پاؤں میں بھی چپل ہے۔ وہ بوٹ نہیں پہن سکتا، وہ کوئی ایسا جوتا نہیں پہن سکتا کہ جس سے اس کا پاؤں چھپ جائے۔ اور جائیے بیت اللہ میں، اگر غریب کا طواف 7 چکروں سے پورا ہوتا ہے تو امیر کا طواف بھی 7 چکروں سے پورا ہوگا۔ اور صفا مروا کی سائی 7 چکر غریب کے لیے ہے، وہ 7 ہی چکر امیر کے لیے ہے۔ کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ ہے دین۔ ہم نے یہاں تو رنگی اختیار کر رکھی ہے۔ حضرت فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ جیل میں 1.25 سال کے عرصے میں آپ نے 26 کتابیں لکھی۔ آخری کتاب جو آپ کی خواہش تھی، آپ لکھنا چاہتے تھے، اس کتاب کا نام تھا سفید پوش ڈاکو۔ سفید پوش ڈاکو۔ ان کی خواہش تھی میں یہ کتاب لکھوں کہ پاکستان کا سسٹم عجیب ہے کہ یہاں پر ایک غریب آدمی ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، مجبوراً وہ کہیں سے آٹا، کہیں سے گندم یا کوئی چیز اٹھا کر لے آتا ہے تاکہ اپنے پیٹ میں ڈالے یا اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالے۔ وہ تو چور ہو گیا ہے، وہ تو جیل میں چلا گیا ہے۔ ایک شخص مجبوری کی حالت میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، وہ جیل میں آتا ہے، اور ایک کتے بھی موقع کھاتے ہیں، پھر بھی قومی خزانہ لوٹ لیتا ہے۔ یہ جیل میں مزے کر رہا ہے، وہ ایمانوں اور اقتدار میں عیش کے مزے لے رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ ہمیں عام طور پر واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ جناب وہ بینک والے آ گئے، پولیس پیچھے لگی ہے، ریکوری ہو رہی ہے، بھائی فون کرے آدمی چھڑا دے، پکڑ کر لائے ہیں، اور آپ نے بند کر دیا۔ بھائی قصور کیا تھا کہ قرضہ لیا تھا بینک والوں سے، ایک کے ساتھ ہو گئے، 25,000 کا قرضہ لیا، 2,000 مہینہ کی قسط نہیں لے سکا غریب کسان، پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ جو 2,000 روپے قسط نہ دے سکے وہ جیل میں مزے کرے، اور جو کروڑوں روپے نکلوا کر ایک پیسہ بھی خزانے کو واپس نہ کرے وہ لیڈر ہے، وہ ایسے عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پوچھنے والا۔ ڈاکو چور بدماش وہ ڈیلر کہلاتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے کسی کام کوئی ہاتھ مار لے تو وہ جناب یہ بدماش ہو جاتے ہیں، یہ چور اچکے کہلاتے ہیں۔ یہ دورہ قانون ہے، یاد رکھو۔ ہم اس شریعت مطالعہ کو ماننے والے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس لایا گیا، بارش ہو جائے تو نہیں ہوئی، آپ کے سامنے کیس لایا گیا کہ یہ عورت ہے فلاں قبیلے کی، اس نے چوری کی ہے، چوری میں پکڑی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اگر گواہی آ گئی ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب آپ نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو وہ قبیلہ بڑا معزز تھا، بڑے مالدار لوگ تھے، بڑے سرمایہ دار لوگ تھے، قبیلے کی پورے عرب میں بڑی نیک نامی اور بڑی دھوم تھی، قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے۔ اب وہ مارے پھر رہے ہیں، صفا سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری عورت کو بچا لیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کٹے، کیونکہ اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری کو نہ کٹ جائے گی۔ جب کوئی آسا رہا تو آئے اس بچے کے پاس، اس نوجوان کم عمر بچے کے پاس جو سیدنا حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹے تھے، جنہوں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا، باپ اور چاچا سے کہا تھا، جب کئی سالوں کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ اور چاچا آئے تھے اور آ کر دیکھا کہ مکہ کے اندر زید بن حارثہ موجود ہے، حضور کے پاس آئے کہ آپ کے پاس یہ جو بچہ غلام ہے زید، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہم اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، آپ بولیں آپ کو کتنا پیسہ چاہیے، ہم آپ کو پیسہ دے دیں گے، آپ ہمارے بچے کو آزاد فرما دیں، ہم غلام رسل کے لوگ نہیں، سردار قبیلہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ زید سے بات کرو، اگر وہ جانا چاہتا ہے میں بغیر کسی معاوضے کے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دونوں خوش خوش بیٹے کے پاس آئے، میرے کہا بیٹے
ہم نے تیرے مالک سے بات کرنی ہے، وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے، اب تمہیں صرف یہ کہنا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، باپ اور چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ جب حضور کے سامنے آئے، حضور نے فرمایا زید تجھے اجازت ہے، اختیار ہے، جاؤ جس کے ساتھ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ زید اٹھ کر کھڑا ہوا، باپ اور چاچے کے چہرے کو دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کر رسول اللہ کا دامن تھام لیا، آقا میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ باپ اور چاچا نے کہا زید تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے، تو ساری عمر غلام رہنا پسند کرتا ہے، تو باپ ماں کو چھوڑ دیا تم نے، ہم تیری یاد میں روتے روتے ہماری ہڈیاں بگڑ گئی ہیں، تجھے تلاش کرتے کرتے ہماری جوتے گھس گئے ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ابا جان میں ہر کو چھوڑ سکتا ہوں مگر میں اس شخصیت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا، پیار تو پہلے نہیں بہت تھا، آپ لائے اور بیت اللہ میں سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا تم گواہ ہو آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد ہے، یہ آج کے بعد میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ تو بعد میں قرآن کی آیتیں اتری، اس میں کچھ حکمتیں تھی، بتانا یہ تھا کہ اب قیامت تک کے لیے بیٹا وہی ہوگا جو حقیقتاً باپ کا بیٹا ہو، منہ بولے بیٹے کی حیثیت وہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کچھ درمیان میں باتیں آ گئی تھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی دار بہن تھی، آپ نے اپنی پھوپھی دار بہن کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کروا دیا۔ یہ حضرت زید وہ خوش نصیب ہے، کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں، حضرت زید کا نام قرآن میں موجود ہے۔ لیکن عجیب بات آپس میں مل نہ سکی، پڑھ نہ سکی، طبیعت کا ملان نہ ہوا، ملاپ نہ ہو سکا، یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی۔ جب حضرت زید بن حارثہ نے ان کو طلاق دے دی تو آسمان سے خالق کائنات نے جبریل کو بھیجا کہ اے میرے پیغمبر جس عورت کو زید بن حارثہ نے طلاق دے دی ہے زوجناہا کہا، زید نے زمین پر جسے طلاق دی ہے خدا نے آسمان پر اس کا نکاح میرے ساتھ۔ اب لوگ کہہ رہے تھے یار یہ کیا بات ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا، یہ عجیب بات ہے۔ تو قرآن نے یہ آیت اتار دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تم مردوں میں سے کسی بھی مرد کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے فرمایا باپ وہی ہوتا ہے جس کی سلب سے بیٹا جنم لے، مولا بیٹا وہ بیٹا نہیں ہوتا جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ شریعت کا ایک مسئلہ قیامت تک کے لیے واضح ہونا تھا، اس کے بعد پھر آپ کو زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا گیا، ورنہ آپ کو زید بن محمد کہتے تھے۔ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو گھر کے فرد، محبت بھی تھی، پیار بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی جو نبینا اولاد تھی وہ تو بچپن میں بہت ہو گئے تھے۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت زید کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام رکھا گیا اسامہ۔ کیا نام رکھا؟ نہ معلوم اس نام میں کیا اللہ تعالیٰ نے عظمت رکھی ہے، یہ تو اول دن سے ہی باعظمت لوگوں کا نام ہے۔ حضرت اسامہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت ہوتی تھی، بہت پیار ہوتا تھا، اور عام مدینہ میں مشہور تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ منصور نظر اور چہرہ ہے تو وہ اسامہ بن زید ہے، اور وہ ایسا بچہ ہے کہ جو منہ سے فرمائش کر دیتا ہے حضور پوری کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ قبیلہ بن اسد کے لوگ مل کر حضرت اسامہ کے پاس آئے، کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ایک لحاظ سے پوتے بھی ہیں، آپ کے گھر کے آپ کے آنگن میں کھلنے والے پھول ہو، حضور بے پناہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جائیں ہماری سفارش کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ہماری طرف سے عرض کریں کہ ہمارا قبیلہ بڑا معزز ہے، بڑا محترم ہے، ہم شرفاء میں سے ہیں، ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سے جتنا مال چاہو لے لو، لیکن ہمارے خاندان کی عورت کا چوری کے جرم میں ہاتھ۔ یہ بچے تھے، اسی طرح اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جا کر سفارش کر دی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی زبان
سفارش سنی، آپ سیدھے مسجد میں آئے اور آ کر کھڑے ہوئے، صحابہ جمع ہوئے تو آپ نے خطبہ دیا۔ فرمایا لوگوں، پہلی امتوں کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے کہ جب ان کے سامنے کوئی غریب آدمی کسی جرم میں آتا تو وہ اس پر سزا نافذ کر دیتے تھے، جب کوئی امیر آ جاتا تو وہ خدا کے قانون کو بدل دیتے تھے، اس کے لیے نرمی ڈھونڈتے، اس کے لیے قانون الہی میں تبدیلی پیدا کرتے تھے، قانون الہی میں ترمیم کرتے تھے یا تنسیخ کرتے تھے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ معزز ہے، محترم ہے، ہم عزت والے لوگ ہیں، لہذا ہمارے خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ ہے اس فاطمہ کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ سنو، اس کائنات میں محمد سے بڑھ کر عزت والا کوئی نہیں ہے، میرے خاندان سے زیادہ عزت والا خاندان کوئی نہیں، میرے نسب سے اعلیٰ نسب دوسرا دنیا میں کوئی نہیں۔ لَوْلَا فاطمہ بنت محمد صاحب لقد بعث يدها، یہ تو قبیلہ بنو اسد کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے۔ اگر آج اس کی جگہ میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، چوری کا غلطی خدا کی قسم میں اپنی بیٹی کے ہاتھ میں کاٹ دیا۔ دوستو، یہ ہے شریعت۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی، اور میں کہتا ہوں ظالم کون سی ترقی کی ہے؟ تم تو 2000 سال پیچھے لوٹ گئے ہو۔ آج ہمارے ہاں تو یہی ہے، غریب لوگ جرم کریں تو پھر سال ہر سال جیل میں ڈالتے ہیں، غریب امیر لوگ جرم کریں تو لیڈر بن کر سامنے آ جائے، جو 100 روپیہ چوری کرے وہ جیل میں جائے، جو اربوں روپیہ کھا جائے وہ لیڈر بن کے قوم پر مسلط ہو جائے۔ یہ تو وہی نظام ہے جو جاہلیت کے دور میں تھا، تم نے ترقی نہیں کی بلکہ تم تو ترقی کی طرف جا رہے۔ دوستو، سیرت کا تقاضا ہے، سیرت کا تقاضا کہ ہم کوئی کام بھی ایسا نہ کریں جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو۔ اگر کوئی سنت پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، شریعت پیغمبر سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اسے عاشق رسول کہلانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں کہتا ہوں بحیثیت قوم ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے سوچنا چاہیے کہ ہم نے ملک اسلام کے لیے بنایا۔ آج پاکستان میں اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک میں قانون کس کا چل رہا ہے؟ نہ خدا کا قانون ہے، نہ مصطفیٰ کی شریعت ہے۔ اگر تیری اور میرے ملک کی عدالتوں میں کوئی قانون چل رہا ہے تو یہ گورے انگریز کا کالا قانون ہے، اور آج وہ قانون عدالتوں میں موجود ہے۔ مجھے بتلاؤ جس ملک کی عدالتوں میں انگریز کا کالا قانون ہو، بندوں کا بنایا ہوا، کافروں کا بنایا ہوا قانون ہو، اس ملک کے واسیوں کو یہ صرف دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مومن کہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہلائے۔ مومن اگر ہم کہلانا چاہتے ہیں، پیغمبر سے عشق کے دعوے میں سچے ہیں تو یاد رکھو عبادت بھی خدا کی کرنی ہوگی، معاملات میں اتباع بھی شریعت کی کرنی ہوگی۔ میں نے سلمان پر اس لیے گفتگو کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ملت اسلامیہ کے نام سے جو جماعت کام کر رہی ہے، جس کی عمر آج 1 مہینہ 4 دن ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ اور وہ شکوک و شبہات بھی دور ہونے چاہیے کہ جناب سپاہی صحابہ کا جو مشن تھا وہ چھوڑ دیا گیا۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یاد رکھو انداز بدل سکتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ طریقے میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور یہ ہوتا رہتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک شخص گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، روڈ پہ جا رہا ہے، روڈ صاف اور شفاف ہے، سپیڈ 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اچانک پہاڑیاں
وہ یار گڈی تو ہولی چل رہی ہے، استاد جی پیر منڈو ڈر گئے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی موسم خراب ہے. کہتا اچھا ہم ڈر گئے ہو نا بھائی چلائی ہے. کہتے جی ڈر بولتے ہو گئے ہو نا. تو جواب کیا ملے گا؟ اس وقت بحال نہیں کرنا پاگل پان ہے، اس وقت جرم کرنا گاڑی کو نقصان دینے کے مترادف ہے. اس لیے تو سو آرام سے، اگر اعتماد ہے ڈرائیور پر تو انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے. انشاءاللہ منزل پر پہنچ جائیں گے. موسم ٹھیک ہونے دو. اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے دوستو، دشمن روڈ کے اوپر بھاری چٹان رکھ دیتا ہے، روڈ کے اوپر بھاری چٹان رکھ دیتا ہے، یا روڈ کو کھول دیتا ہے، گڈھا ڈال دیتا ہے، گڈھا کھول دیتا ہے. اب کیا ہو؟ اگر وہ تو پچھلے کی حال میں اور گاڑی تبدیل ہو چلائی ہو، اب بار بار آپ گاڑی کو اگر اس پتھر میں ماریں گے، چٹان میں ماریں گے تو چٹان کا کچھ نہیں ملے گا، گاڑی ٹوٹ جائے گی. آپ کہیں گے نہیں کھڈا پڑا تو پھر کیا ہے، ہم نے آگے جانا ہے، تو گاڑی کھڈے میں گر جائے گی آگے. پھر عقلمند ڈرائیور کیا کرتے ہیں؟ گاڑی کو نیچے اتار دیتے ہیں. ابھی ہم آئے تھے یہ ربینہ والے کے پیچھے بہت ڈرائیور رکا ہوا چکا ہے، کئی گاڑیاں آئی واپس، کہنے لگے جی ہم واپس جا رہے ہیں، دوسرے راستے سے ہو کر جا رہے ہیں، آپ بھی واپس آ جائیں. میں نے کہا کوشش تو کریں گے کہ سیدھا سیدھا نکل جائے، نہ ہوا تو راستہ بدل دیں گے. خیر ہم نے کوشش کی، کہیں کچے پہ اتاری، کہیں نیچے لے گئے، کہیں روڈوں کے اوپر لے گئے، ادھر ادھر ہوتے 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 راستہ نکال کر آ جائیں. تو راستہ بند ہوتا ہے. اب اسی پتھر سے گاڑی کو ٹکرانا یہ گاڑی کو توڑنے کا مطلب ہوتا ہے. جو ماہر اور مشاق ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی کو نیچے سے اتار کر تھوڑا سا پڑا دے کر چکر دے کر واپس اپنی منزل کی طرف آ جاتا ہے. اس لیے یہ نہ سوچو کہ سپاہی صحابہ ملت اسلامیہ، یاد رکھو منزل وہی ہے، منزل وہی ہے. اور راستہ بند کریں گے، ہم دوسرا راستہ نکال لیں گے، وہ بند کریں گے، ہم چوتھا نکال لیں گے، وہ بند کرتے جائیں، ہم نئے راستے نکالتے جائیں گے. وہ کیا شعر کیا وقت پر یاد آیا، خود حضرت فاروق کی شاعری کرنا ہوا ہے، کیے جاؤ کرنے حسین دفاعیں، ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، برابر خفا ہو برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آؤ. یہ آپ ہم پوچھا کرتے تھے کہ بھئی کچھ وہ شعر سنائے جو آپ نے خود آپ کے اپنے ہوں. تو یہ شعر بھی ان اشعار میں سے ایک ہے جو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے اشعار ہیں. کیے جاؤ قلب حسین جفائیں، ممکن نہیں ہم برا مان جائیں، برابر خفا ہو برابر منائیں، نہ تم باز آؤ نہ ہم باز آؤ. وہ راستے روکتے جائیں گے، ہم بناتے جائیں گے، وہ گڈھے کھولتے جائیں گے، ہم کرتے جائیں گے. بناؤ بناؤ بناؤ، راستہ بنایا نہیں ہونا، یہ پرچم لہرایا نہیں ہے. آج کے حضرت موجود ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ موجود ہے. بعض لوگوں کو تو خدا نام کا ویر ہے، ان کو حسد تکلیف ہے کہ یہ بات کیوں آگے، ان کو حسد تکلیف ہے یہ بات کیوں آگے. پھر ان کے جلسے ہو رہے ہیں، پھر ان کے نعرے لگ رہے ہیں، پھر پرچم لہرا رہے ہیں. مانا انہوں نے پہلے بھی کبھی آپ کو نہیں کہا. مولانا حسن شہید کی زندگی میں بھی نہیں مانا. ان کی شہادت کے بعد ان کی تعریف کرتے تھے، مولانا فاروقی کے خلاف ہوتے تھے. حضرت فاروقی کی شہادت کے بعد ان کی تعریف کرتے تھے، میرے خلاف. جس دن میں مر جاؤں گا پھر میری تعریف کریں گے تو میری جگہ پر عباسی آ گیا، اس کی مخالفت کریں گے. یار لوگوں نے یہی کرنا ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں کیے جاؤ کرنے حسین جفائیں، ممکن نہیں ہم برا مان جائیں. تمہاری باتوں کا ہم برا مانتے نہیں ہیں، ہم تمہاری باتوں کا برا مانتے نہیں ہیں. اور جن کی باتوں کا برا مانتے ہیں انہیں جواب دینا بھی جانتے ہیں. تمہاری باتوں کو ہم جواب ہی نہیں دیتے، اس لیے ہم تو برا مناتے ہی نہیں، ہم تو برا مناتے ہی نہیں ہیں. شریعت پہ نام کی قوم سے اسمبلی میں پیش کیا، شریعت میں پیش کیا.
کا دن ہے اور وہ باوضو ہو کر اللہ کا نام لے کر شریعت کر کے دستخط کر کے اپنے اسمبلی میں پیش کیا ہے تو کسی نے جمہوری سے ہی پوچھ لو یہ کوئی ناز کری ہے؟ کہتے کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ ایل ایف او کا مسئلہ اس وقت اہم تھا. تو میں کہتا ہوں یار مجھے تو ایک اس بات ایل ایف او کی سمجھ نہیں آ رہی. ایل ایف او سے ہے آپ کو کیا نہیں ہے مجھے ہی نہیں آ رہی. ویسے بتاؤں یہ ہے کیا؟ ایل ایف او اس روٹی کا نام ہے جس کے 5 حصے حلال ہیں 1 حصہ حرام ہے. ایل ایف او اس حلوے کا نام ہے کہ اگر وہ 1 کلو ہو تو 2 چھلانگے حرام ہیں 14 چھلانگے حلال ہیں. جو حلال ہے وہ کھا رہے ہیں جو حرام ہے وہ دھوپ رہے ہیں. اب کہتے نہیں ایل ایف او کے ذریعے اسمبلیاں بنی وہ تو ٹھیک ہے. ایل ایف او کے ذریعے ہماری عورتیں ہماری شادیاں اور ہماری بیٹیاں ہماری بے ماں اسمبلی میں پہنچی وہ درست ہے. ایل ایف او کے ذریعے سے 18 سال کی عمر والے میں ووٹ ڈالے کہتے یہ بھی جائز ہے. ایل ایف او کے ذریعے سے جناب چھوٹی حلقہ بندیاں ہوئی کہتے یہ بھی جائز ہے. ایل ایف او کے ذریعے سے فلانا ہوا یہ بھی جائز ہے. تو ایل ایف او کی 29 شکوں میں سے 22 شکیں جائز ہیں. باقی ہے کہ کتنی 7 کہتے یہ جائز ہے. اور میں نے کہا چلو ان کو بھی بیٹھ کر جائز پوچھ پانی کریں. یہ بہت سے چکر ہے بھائی. ایل ایف او والی بات کہتے نہیں بڑا اہم مسئلہ ہے. آپ نہیں مانتے میں نے کہا میں اور کہتا ہوں میرے نزدیک اس وقت ایل ایف او کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑا مسئلہ شریعت ہے. سب سے بڑا مسئلہ شریعت ہے. ایل ایف او کوئی مسئلہ نہیں. اور میں کہتا ہوں ایل ایف او ہے کہ جس پر جگہ کہ صدر کے اختیار لے کر وزیر اعظم کو دے دو. پرویز مشرف سے اختیار لے لو وزیر اعظم کو دے دو. بھائی کس سے لے کر اس کو دیں گے ان کو تو آپ اس میں ملیں گے مجھے کیا ملا ہے؟ اپوزیشن کو کیا ملے گا؟ ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. عوام کو کیا ملے گا؟ خود اپوزیشن کو کیا ملے گا؟ علماء کو کیا ملے گا؟ پہلے کہتے ہیں جناب حضور فیض منجور فلاں 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 جناب پریزیڈنٹ صاحب پھر کہیں گے جناب جماعتی صاحب. ہم تو بنتے ہیں بنتے ہیں ہم نے تو جناب جناب ہی کہنا ہے. یہ ایل ایف او جو اختیار دیتے ہیں یا صدر کو یا وزیر اعظم کو یا وزیروں کو یا حکمرانوں کو ایل ایف او اختیار دیتا ہے وغیرہ کو حکمرانوں کو. شریعت اختیار دیتی ہے عوام کو. شریعت اختیار دیتی ہے شریعت اختیار دیتی ہے. شریعت اختیار دیتی ہے. ایک غریب آدمی کو وہ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں جناب امیر المومنین پنچوں تقریر ہم نہیں سنیں گے اس وقت تک جب تک نہیں بتا دیا کہ آپ کے تن کے کپڑے کہاں سے آئے. یہ ہے شریعت. شریعت اختیار دیتی ہے ایک یتیم بچے کو کہ وہ امیر المومنین کا دامن پکڑ کے کہتا ہے بتاؤ ہمارے گھر کی بکری کا دودھ دھونے کے لیے کب آتا. شریعت اختیار دیتی ہے ایک بوڑھی عورت کو جو کہ ابھی نمبر کر دے آنے دو میں پوچھوں گی امیر المومنین سے کہ تجھے کبھی خیال نہیں رہا کہ میرے بچے کئی دنوں سے بھوکے سو رہے. تو امیر المومنین ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اماں میری خطا کو معاف کر دے. تیرا قانون تیرا پوری قوم کے ہاتھ جڑوائے ہوئے ہے صدر کے سامنے وزیر اعظم کے سامنے. شریعت پوری قوم کے سامنے حکمران کے ہاتھ جڑوائے ہوتی ہے. ہمیں ایل ایف او نہیں ہمیں شریعت چاہیے. ہمیں ایل ایف او نہیں ہمیں ایل ایف او نہیں ہمیں. اور میں کہتا ہوں یہاں سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست تو بھائی نام اس بات کا ہے کہ عوام کی نبض پر سیاستدان کا ہاتھ ہوتے یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور جو نبض کو نہیں سمجھتا اسے سیاستدان کہلانے کا کیا حق ہے؟ ابھی دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں اچھا بھی مجھے سچ سچ بتانا اگر یہ ایل ایف او والی لڑائی ہوگی لمبی اور اسمبلی گئی ٹوٹ پھر آپ کے پاس اپوزیشن آئی اپوزیشن کے بڑے بڑے لیڈر آئے اور آ کر انہوں نے کہا لوگوں بڑا ظلم ہوا ہے ایل ایف او کے مطالبے کے لیے اسمبلی ٹوٹی ہے لہٰذا ایل ایف او کے لیے جیلیں بنے. تو کتنے لوگ ہیں جو ایل ایف او کے لیے جیلیں بنے؟ یاد نہ کوئی ایک دو ہاتھ ہے نا. یہ تو جیلوں کے لیے
کوئی نہیں گر سکتا. تو میں کہتا ہوں آؤ شریعت کی طرف آؤ. لیکن افسوس کی بات ہے بعض وہ لوگ جن کے بارے میں نے کہا ہے ہم ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے لیکن تو ضرورت ہے. وہ فرما رہے ہیں یہ شریعت بل نہیں یہ سازش بل ہے. کوئی فرما رہے ہیں یہ شرارت بل ہے. میں کہتا ہوں استغفار کرو اس پر, استغفار کرو اس پر. چونکہ ہم ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے اس لیے جواب نہیں کرتے. لیکن یہ بھی کوئی مت سمجھے کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ان کی بجائے یہ نفس کوئی اور کہتا کہ یہ شرارت ہے تو میں اسے کہتا ہوں اور مجھ سے شیطان اور تم نے ابلیس اور کہا کے بچے تو نے شریعت میں تو شرارت ہے. آج کے آسمان بن کر بنا تیری زبان میں کاٹ پڑ گیا. ہم پاکستان کی دھرتی پر کسی کو شریعت کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں سمجھو بات سپاہی صحابہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا مرکزی نقطہ تھا مدح صحابہ کو عام کرنا. مدح صحابہ کو اور ملت اسلامیہ کے پلیٹ فارم سے ہمارا مرکزی نقطہ کیا ہے مشن صحابہ کی تقریر کرنا. جن کی ہم نے تعریف کی, جن کی مرا کرتے کرتے گردنے کٹائی, جن کی مرا کے جلن میں چہرے کافی. میرا سوال ہے وہ ہمارے مندو حضرات صحابہ کرام تم مطلب مسلمانوں وہ جو صحابہ کرام تھے جو مکہ مدینہ کے رہنے والے تھے آج تو پوری دنیا میں پھیل گئے. کسی کی قبر پشتن دنیا میں کوئی چیز کی دیواروں میں سنا پڑا ہے اور کوئی آج بھی افریقہ کے جنگلوں میں آرام کرتے ہیں. کوئی ملتان میں کوئی دیوبند میں کوئی کابل میں اگر آرام کر رہا ہے تو وہ کام سے آپ تھی جس نے مکہ مدینہ چھوڑ کر اور پوری دنیا میں گھومنے پھرنے میں مجبور کر دیا تھا. اشاعت اسلام اور یہ صرف صحابہ کا مشن نہیں یہ تو مقصد ہے بعثت نبوت کا. قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر کیوں بھیجا ہے تاکہ خدا کا رسول اس دین حق کو تمام باطل ادیان پہ غالب کر دے. اللہ کے نبی کے تشریف لانے کا مقصد غلبہ اسلام اور صحابہ کی قربانیوں کا مقصد ہے. بولو کیا مقصد ہے, کیا مقصد ہے؟ پہلے ہم مدح صحابہ کے لیے کام کرتے تھے, اب مشن صحابہ کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں. جب ان کے مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں تو ان کی مرا والا عنصر یا مرا والا قلم چھوڑ نہیں سکتے. اور ایک بات اور کہتے جی آپ نے شریعت میں پیش کیا نام سے صحابہ میں پیش کیوں نہیں کیا. یاد رکھو یہ شریعت میں پاس ہونے دو پھر میں دیکھتا ہوں کوئی مالی کا نام صحابہ کے خلاف پہنچتا کیسے. پاکستان کا مستقبل, پاکستان کا مستقبل, مستقبل نہیں پاکستان کا روشن مستقبل, پاکستان کا روشن مستقبل. شریعت کو نافذ ہونے دو پھر ہم شریعت سے پوچھیں گے کہ اے نبی کی شریعت جو کہ قرآن و سنت پر مبنی ہے تو بتلا کہ ہم نے عائشہ کے استاد کی صلاح کیا. تو بتلا من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر کیا ہے. تو بتلا کہ فاروق اعظم کی دشمنی اور مخالفت کا نتیجہ کیا ہے. تو بتلا سیدنا عثمان بن عفان کی حسرت پر انگلی اٹھانے کا نتیجہ کیا ہے. خدا کی قسم تمہیں قرآن پڑھ کر کہے گا لیعیز بہم الکفار, تمہیں پیغمبر بتلائیں گے ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے. پوری امت کے فتوے بتلائیں گے جو
انداز بدل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو عقیدہ اور ایمان نہیں بدل سکتا۔ تو میں اس پہ رہا تھا دوستوں، شریعت کے عنوان پر میں ٹھیکا تو ٹھیک ہے، ہمارے بعد اکابر کو بڑوں کو ہمارے انداز سے ہماری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، باپ بیٹے کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہماری طرف سے ہمیشہ یاد رکھنا ہم احترام کو مضبوط خاطر رکھیں گے، یہ ہمارا شعار ہے، شعار۔ اور میں فرمانا کہتا ہوں میرے نزدیک ایک اور میرے پانے کی حیثیت ہزاروں جوانیوں اور ہزاروں پرویز مشرفوں سے زیادہ، میں صدر وزیر اعظم کو ایک عالم حق کے مقابل کچھ نہیں سمجھتا، اس لیے علماء کا مقام احترام ہمیشہ محفوظ خاطر رہے گا۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور اختلاف رائے سے آدمی گستاخ آپ کو نئی بات بتاؤں، رائے کا اختلاف اگر امتی اور نبی میں بھی ہو جائے تو پھر بھی امتی گستاخ نہیں بن سکتا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ ام عائشہ صدیقہ بلند آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تھک رہی ہیں؟ مجھے تھکا چاہیے، کل ساری رات بولتا رہا، آج بول رہا ہے، کل دن کو بھی بول رہا ہے، کل رات کو بھی رہی ہے، کل جا کے بول رہا ہے۔ آپ اگر بیدار ہیں تو باتیں دو چار کروں گے ماشاءاللہ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک خانمہ کی لونڈی غلام جو اپنے وجود کی بھی والد نہیں ہوتی، نام ہے سیدہ بلیہ، کیا نام ہے؟ بلیہ، تو میری امی کی خادمہ ہے، میری پاؤں کی جوتی میرے سر تک آ جائے، میری جوتی کی دھول میری آنکھوں کا سرما، اتنی خدمت کی اس نے میری امی کی کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خوشی میں آ کر آزاد کر دیا۔ چل بلیہ آج کے بعد تو آزاد ہے، آزادی میں گئی غلامی سے۔ اس بلیہ کا نکاح ہوا تھا ایک غلام نوجوان سے، نوجوان کا نام تھا مغیث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں غلام ہوں اور آزاد ہو جائے تو آزاد عورت کے آزاد ہے، خامد غلام ہے، عورت کو اختیار ہے، چاہے وہ اپنا نکاح برقرار رکھے چاہے وہ نکاح ہو جائے، کیونکہ عورت بالغ حاصل ہو گئی۔ اب بلیہ کو اختیار میں گیا، بلیہ نے فیصلہ کیا کہ میں مغیث کو چھوڑ دوں گی۔ مغیث کو پتا چلا وہ بلیہ کی محنت کر رہے ہیں، آگے بلیہ پیچھے مغیث ہے، کہتے بلیہ مجھے بات چھوڑ دو، بلیہ میرے ساتھ نہ ہو سکتی ہے، رو بھی رہے ہیں، بلیہ کا تو خطرہ بھائی، بلیہ کو آزاد ہو رہی، بلیہ آگے نہیں جا رہی، مغیث رو رہے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں کہ گرمیوں میں گھوم رہے ہیں دیوانوں کی طرح، بلیہ مجھے نہ چھوڑ۔ آنسو کے ربی میں لفظ ہیں، آنسو گرتے تھے داڑھی سے ہو کر کمیز ٹھیک آ رہا۔ محبت ہوتی ہے کہ مرد گزرا ہوتا ہے ساتھ، اس لیے میں پڑھنے سے کرتا رہا۔ اچھا یار ابھی بات کرتا تھا کہ جناب محبت کو بھی روک رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا بلیہ کو بھی تمہیں دیکھا، ہمارا بلیہ کا تو نظران سا ہو گیا، یہ آنکھیں نہیں ملا رہی، وہ مغیث بھی جاتا پیچھے پیچھے روتا پھرتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اسی نے حضرت بلیہ گھر میں لاتی ہوئی، حضرت نے فرمایا بیٹی کراؤ، سبحان اللہ، خدا کی قسم کیا خوش نصیب ہے یہ لوگ، کیا خوش نصیب ہے یہ لوگ جنہیں نبوت کبھی پیار سے بلاتی ہے، کبھی سر میں ہاتھ رکھتی ہے، کبھی نبوت ان کے ساتھ کرتی ہے، کیا خوش نصیب تھے یہ لوگ، وہ چنے ہوئے لوگ تھے، خالق کائنات نے جو محبوب کی گود میں ڈال دیا۔ بیٹھے ہوئے نے بیٹی وہ مغیث کا حال بڑا برا ہے، تم نے دیکھا کس طرح روتا پھر رہا ہے، تو بولیا چلو گزارا کر لو، مغیث کے ساتھ گزارا کر لو، اور سنو جواب۔ عرض کیا اللہ کے رسول
یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ مریض کے ساتھ گزارا کر لو، یعنی اس کو اپنا خاطر ہی سمجھو، نکال نہ توڑو۔ آپ کا حکم ہے تو آقا ساری زندگی اس کے پاؤں کو تکمیلی کروں گی، آپ کو شکایت نہ ملے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا حکم نہیں، آڈر نہیں، میری رائے ہے۔ عرض کیا کہ مجھے مغیث اچھا نہیں لگتا، میں مغیث سے ذات عالمی کا اعلان کرتی ہوں۔ چھوڑ دیا مغیث کو۔ کسی شیخ الحدیث نے، کسی محدث نے پھر بلیا کو گستاخ کہا؟ کوئی کہہ سکتا بھائی کا رات؟ کوئی لگا سکتا ہے فتوا؟ فتوا لگا سکتا ہو تو لگا کے دیکھو۔ رائے کا اختلاف امتی پیغمبر سے کر سکتا ہے، وہ تم کیا چیز ہو گئی؟ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جن سے رائے کا اختلاف ہے وہ خندہ پریشانی سے برداشت کر رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو ایسے ہی پیٹ میں درد ہو رہے ہیں۔ باہر ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اسمبلی میں، اسمبلی کے بعد میٹنگوں میں، بڑی میٹنگوں میں، چھوٹی میٹنگوں میں، مجلسوں میں، مذاکرات میں گپ شپ لگتی ہے، اور یہاں کفر اسلام کی جنگ بنائی ہوئی ہے۔ کفر اسلام کی جنگ میں جتنی بھی اترواؤ ساتھ بوٹ بھی اترو، تو جب میں کہتا ہوں بوٹ بھی اتار لو تو میں بچی کا حامی ہوں، آخر باتیں۔ لیکن میں ساتھ کہتا یہ ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت ہمارا مسئلہ شریعت ہے۔ کیوں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی قوم نے شریعت کے نام پر بہت بڑی تعداد میں علماء کو کامیاب کرایا ہے۔ اگر ہم نے شریعت کے لیے کام نہ کیا تو یاد رکھو میں کئی سال تک علماء کرام اسمبلی کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں شریعت کی بات کرنی چاہیے، اسلام کی بات کرنی چاہیے، دین کی بات کرنی چاہیے۔ اور میں تو خدا کی قسم میں استغفار کرتا ہوں، ہر روز استغفار کرتا ہوں، اور جھنگ کی عوام سے بھی میں معافی مانگتا ہوں، مانگ چکا ہوں جمعوں میں کہ آپ نے مجھے جیل میں بیٹھے منتخب کیا، میں اسمبلی میں پہنچا، اگر سے تقریر نہیں میں نے کی وہ اسلام کی بات کی تھی، لیکن میں نے بل پیش کرتے کرتے جو 5 مہینے لیٹ کیا ہے، میں اس پر بھی خدا کا استغفار کرتا ہوں کہ کیوں میں نے دیر کی۔ اگر اس دوران میری موت آ جاتی پھر میں کیا کہا کرتا تھا کہ کائنات کے سامنے کہ لوگوں نے تجھے وہ اسلام کے نام پر دیے، میں نے تجھے اسلام کے نام پر جیل سے نکال کر اسمبلی میں پہنچایا، وہاں جا کر تجھے دین کے لیے کیا کام کیا؟ اس لیے ہم نے یہ جنگ شریعت دل کی جنگ ہم نے نجات سمجھ کر عبادت سمجھ کر شروع کی ہے، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس میں میرا کوئی ساتھ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ کوشش کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش ہے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ سرکاری پارٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، وزیر بھی تھے، مشیر بھی تھے، وزیر اعظم بھی تھے، 180 ارکان اسمبلی کے اکثریت بیٹھی تھی۔ میں نے کہا کہ جناب میں شریعت میں پیش کر رہا ہوں اسمبلی میں، تم بتلاؤ تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ سب نے کہا چودھری صاحب بتائیں گے۔ چودھری شجاعت کھڑا ہوا، اس نے کہا مولانا اعظم طارق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ شریعت میں لڑیں گے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، بلکہ ہماری طرف سے آپ کی حمایت ہوگی۔ یہ میل کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے کوئی نہیں مانتا۔ آپ چھوٹا سا مسئلہ اسمبلی میں جائیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، پورا شریعت بل ہے 16 صفحات پر مبنی، آپ کو کامیاب مل جائیں گی۔ شریعت پڑھ کر دیکھو شریعت بل میں کیا لکھا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں پر بات کرتے ہیں۔ شریعت بل کی ایک شیخ ہے، اس میں لکھا ہے صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، چیف جسٹس، کوئی شخص ایسا آدمی قانون پاس نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اگر پاس کریں گے تو ان کے بنائے ہوئے قانون کو اٹھا کر نالی میں پھینک دیں گے، شریعت کی بات کو بالا رسمی حاصل ہوگا۔ اس لیے دوستو شریعت مطالعہ کی جدوجہد کے آج الحمدللہ عملی میدان میں شروع ہو چکی ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایوانوں کے اندر میں جنگ لڑوں تو میدانوں کے اندر آپ بھی میرے ساتھ شامل قومی اسمبلی میں میں کام کروں گا تو سڑکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔
پر لکھوائیں نعرے، کیا لکھوائیں؟ پاکستان کا روشن مستقبل شریعت پہ منظور کرو، پاکستان کی سلامتی ترقی خوشحالی کا دامن شریعت پہ منظور کرو، خلافت راستہ کے احیاء کے لیے شریعت پہ منظور کرو، شریعت مطالعہ کی بالادستی کے لیے شریعت پہ منظور کرو. میں آواز بہت بلند کروں گا، آپ کی آواز یہاں سے بلند ہونی چاہیے. جو کہتے ہم کریں گے وہ آپ کریں گے. اپنے گھروں پہ بچہ گھرائیں گے، اپنے گھروں پہ بچہ گھرائیں، کرائیں، اخبارات میں بیانات دیں، اپنے ممبران اسمبلی سے جا کر ملیں. جو ممبر اسمبلی آپ کے حلقے میں آئے اسے کہیں ہم ساری عمر آپ کو ووٹ دیا کریں گے، کبھی بھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے. ہمارا صرف آپ سے ایک مطالبہ ہے کہ شریعت کا ساتھ آپ ملیں گے اپنے ممبران اسمبلی کو، ان سے جا کر یہ کہیں ٹھیک ہے ممکن ہے آپ کی جماعت کے ساتھ جاؤ، مگر ہمارا مطالبہ ہے آپ جا کر دستخط کر کے مولانا اعظم طارق کا جہاں نام لکھا ہے نیچے نام آپ کا آنا چاہیے. کریں گے کوشش کریں. کیوں؟ مادی کا کم پانی دینا پھل پر بشا پاوے، مادی کا کم پانی دینا پھل پر بشا پاوے، پر مالک کا کم پھل کو لاؤنا دعوے آنا. ہمارا کام اخلاص کے ساتھ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے، شریعت مطالعہ کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا ہے. ہم یہ کوشش کریں گے اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام میں اگر مجھے جان بھی دینا پڑی ہم جان دینے سے پہلے نہیں کریں گے. یہاں تک کہ یہ شریعت پہ پاس ہو جائے یہ جانے شہادت ہم روش کرنا ہے. یہ بھی کوئی کام ہے. ہاں تم سیرت بیان کرتے ہو میٹھی میٹھی، تمہیں جیلوں والی سیرت بھی یاد نہیں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال جیل کاٹی ہے. کتنے سال؟ کتنے سال؟ سیرت کے جلسوں میں شیخ ابی طالب کوئی بیان نہیں کرتا، نہیں بتاتے لوگ کہ شیخ ابی طالب کیا ہے. اور میرے ملک کی جیلوں میں روٹی ملتی ہے، پانی ملتا ہے، ہوا کے لیے پنکھا ملتا ہے، اور بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے چھت ملتی ہے. میرے اور آپ کے آقا نے تو وہ جیل کاٹی ہے جہاں روٹی نہیں تھی، جہاں پانی نہیں تھا، جہاں سر چھپانے کے لیے چھاؤں نہیں تھا. خدا کی قسم وہ جیل ہے کہ سیرت کے اس کوشش سے پردہ اٹھاؤں تو آپ سمجھ نہ کر سکے، روتے روتے ہم ہو جائیں گے. اتنا تگڑا کام ہے رسول اللہ کی اصحاب اور جیل کا کام. 300 جیل کاٹی ہے میرے آقا نے، ایسی جیل کہ مارے بھوکی ہے بھوکی، پہلے گلولے کھائیں، پھر نہ رہی تو گٹلیاں کن کر کھائیں، وہ بھی نہ رہی تو پتے کھائیں، وہ بھی نہ رہے تو سوکھے چمڑے چبائے، اور وہ بھی نہ رہا تو گھاس کھایا. گھاس کھایا. مسلمانوں توجہ ہے کہ آخری بات کہتا ہوں، خدا کی قسم شیخ ابی طالب میں یہ لمحہ بھی آیا، یہ لمحہ بھی آیا کہ جب پیٹ میں کچھ نہیں کرتا تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کہاں سے آتا. 2 درجن بچے ہیں جو شیخ ابی طالب میں رویا کرتے تھے، رات کو بھوک کی وجہ سے روتے تھے. مشرکین مکہ کی نیندیں اٹھاتی. سیرت کی گھر میں کیا ہوگا؟ آخری بات کا مطلب یہ کوئی تھا کہ 1 منٹ کی بات ہے، آدھے گھنٹے کی ہو سکتی ہے. جو پھنسے ہیں وہ چلے جائیں، جو کہتے نہیں کھڑے ہو جاتے. جو پھنسے ہیں وہ کھڑے رہیں، وہ چلے جائیں، جو کہتے ہیں ہم ابھی نہیں کھڑے ہو جاتے. میں دیکھ لوں کون کون ہے. چلے جاؤ جگہ کرو. مشرکین مکہ کی نیندیں حرام ہو گئی. میں نے کچھ سیرت کی کتابوں میں پڑھا، ابو جہل گھر سے نکلا ہے رات کے 1 بجے کا وقت ہے. ابو سفیان نکلا، حکیم ابن حزام نکلا، عتبہ اپنے گھر سے نکلا. چاروں کے چاروں ایک جگہ پر یہ ملعون مکہ کے ایک چوک میں اکٹھے ہو گئے. ایک دوسرے
دوسرے سے پوچھنے لگے بھئی یہ تو سونے کا وقت ہے، یہاں کیا کر رہے ہو، سچ سچ بتاؤ۔ ہر ایک یہ کہنے لگا یارو مسلمانوں کے بچے رو رہے ہیں، ان کے رونے کی آوازیں سن کر ہمیں نیند نہیں آتی۔ پھر کیا ہوا؟ معاملہ اس سے آگے بڑھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے جو بچے کے منہ میں ٹپائے، کوئی غذا نہیں ہے، بچوں کے تالو زبانیں تالو سے لگی، ان کی سانسیں اکھڑی، یہاں تک کہ وہ بچے تڑپنے لگے، سانس اکھڑی، ماں کی ہتھیلیوں پر بچے پڑے ہیں۔ خدا کی قسم بچے والوں، میرے ساتھ بچے ہیں، ہمیں پتا ہے جب بچہ رات کو روتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ کبھی ماں اس کا ٹانس ہلاتی ہے، کبھی اس کا سر دباتی ہے، کبھی ماں اس کے بازو، کبھی اس کا سینہ، کبھی اس کا پیٹ، کبھی اس کی ٹانگیں، شاید بچے کو آرام آ جائے۔ اور بعض اوقات کہتے ہیں اٹھو بھی جلدی کرو، دوائی لاؤ، ڈاکٹر لاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ جب سارے کونے ڈانکے کرتے ہیں بچہ پھر بھی ہوتا ہے تو خدا کی قسم مائیں بھی ہونے لگ جاتی ہیں، کہتے ہیں کچھ بول تو صحیح، تجھے ہوا کیا ہوا ہے، تو بتا تو صحیح۔ مگر وہ بے زبان کیا بتائے کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہاں مائیں ہیں، کبھی دودھ میں آتی ہے، کبھی دوائی میں آتی ہیں، اور کبھی کان سے آتی ہیں، کبھی کمپیر سے آتی ہیں۔ یہ بھی تو مائیں ہیں جن کے بچے تڑپ رہے ہیں، ہتھیلیوں پہ تڑپ رہے ہیں۔ ماں جانتی ہے نہ کان دکھتا ہے، نہ آنکھ دکھتی ہے، نہ پیر دکھتا ہے، نہ آنکھ دکھتی ہے، اور میرا بچہ تو تڑپ رہا ہے ایک خون ٹوٹ کو۔ اور بچے ہیں جو تڑپ تڑپ کے ماں کی طرف دیکھ کر اور سوانح نظروں سے کہتے ہیں اب ماں کس دنیا میں آ گئے ہیں کہ ایک قطرہ دودھ کا اس کائنات میں ہمارے لیے نہیں ہے، ایک دودھ کا قطرہ کس قسم کی سزا مل رہی ہے۔ خدا کی قسم صحابہ بچے تڑپ رہے ہیں، وہ جانتی ہے ہمارے، ابھی یہاں سے اٹھ کر دارالفتا میں جائیں اور جا کر کہیں ہم مکہ کے مشرکوں ہم باز آئے اپنے دین سے، میرے بچے کو بچا لو، تو دودھ ایک نہیں باریاں آ جائیں گی، دوائی ایک نہیں ڈھیر لگ جائیں گے، مگر ایمانی ہے اس وقت کی اجازت نہیں دیتی۔ بچوں کی زبانیں تالو کو لگتی ہیں اور روتے روتے تھک تھک جاتے ہیں، سانس اگڑتی ہے، آخری ہچکے رہتے ہیں اور جان جانے اپنی ڈسپوز کر دیتے ہیں، بچے کی گردن ڈھلک جاتی ہے، ماں کی گود جیتے جاتے بچے کی لاش اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ 2 درجن بچے شہید ہوئے ہیں شیخ عبادت، روتے روتے شہید ہو گئے، گرتے گرتے شہید ہو گئے، لیکن ماں ہے آخری ہے ان کے ایمان پر، بچوں کو دفن کر دیا ہے، سب کر کے بیٹھ گئی ہے اور خود اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، مگر ہم نہ کے حال کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شیر ابی طالب ہے، یہ وہ شیر ہے جس نے حکا پانی بند یعنی سوشل بائی کر دیا گیا تھا میرے اور آپ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کا۔ دوستو پیغمبر کی سیرت سننے آتے ہیں، معجزات سن کے چلے جاتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں تو یاد رہتی ہیں، کبھی یہ بھی یاد کرو کہ میرے اور آپ کے آقا نے 3 سال جیل کاٹی ہے، کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ کس لیے آج اللہ کے دین کے لیے آپ کو جیل کاٹنی پڑے تو کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے؟ سیرت پہ عمل سمجھ کر کاٹیں گے۔ آج کے رسول اپنے آپ کو آج کے رسول کیا کر کاٹیں گے کہ اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اب نبی کی شریعت کے لیے جیل میں بھی جانا پڑے تو دلیل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ اے رب العالمین اس طرح مسلم ساتھیوں کے آنے کو محنت کو کوشش کو اور ان ساتھی نے محنت کی پروگرام بنایا اور اس کے تیاری میں دنیا میں یا العالمین سب کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ اس پر عمل کرے اور سب کے اللہ اے اللہ شریعت کو پاس کرا دے، اے اللہ پاکستان کو کام سے دوبارہ کرا دے، اے اللہ ہمارے حقیق عزت فرما یا العالمین ہماری مدد اور عزت فرما اور اپنے اجلاس کے بعد سماوات فرما جو کچھ یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں اجلاس کے ساتھ جانے کو دیکھا فرما، اپنی بات کا شکر فرما اور اتنے لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ یہ بھی اس آواز کے اندر اپنے بات شامل کریں گے، سب کو اپنے باتوں کی تدبیر کو دیکھا فرما۔ اے اللہ سب ساتھی کو بڑی ایک بڑوں میں عزت کریں، سب ساتھ وعدہ کریں آج کی بات نماز کو پابندی رہیں گے، اللہ سب کو پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سیرت کو بھی اپنائیں، ان کی صورت کو بھی اپنائیں، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دربار میں برکت عطا فرمائے اور عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں صدق کے مقام رزق حلال نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا صالح بنا اور اس طرح دعا کو ہے اللہ تعالیٰ انتظامیہ کے لیے
ہمارے مدینے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جلائے خیر نصیب فرمائے اور ان کے بھی بادشاہ برکت دے جنہوں نے آج کے انتظام میں ہمارا داخل فرمایا صلی اللہ تعالیٰ کچھ